خواتین کے لیے یہ جو عالمی دن کا انعقاد کیا گیا ہے، دیکھا جائے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو درجہ دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا آج تک۔ 1400 سال پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق مقرر کیے تھے وہ آج بھی عورت کو مل رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو عورت کو کے سارے حقوق کو اس کو حق حاصل ہیں۔ کچھ ہیں مغربی تہذیب کا اثر ہے، لیکن عورت کو اس طرح کہا جائے کہ عورت کو تو بالکل ہی پوجا جاتا ہے، خاص طور پہ ماں کی ہستی کو۔ اب دیکھیں، غیر ممالک جو عالمی دن مناتے ہیں وہ سال میں صرف عورت کے لیے ایک دن انہوں نے اسپیسیفک کر دیا ہے، والدین کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، ماں کے لیے مدر ڈے کا انعقاد کر دیا، کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنے ماؤں کو ملتے ہی ہیں۔ باقی اس طرح کوئی انلی مل جائیں تو وہ ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس دن وہ ماں کو ملتی ہیں۔ فادر ڈے ہے، باپ کو مل لیا۔ بیٹی کے لیے دن الگ انہوں نے مقرر کیا ہے، چلڈرن کے لیے ان کا الگ ڈے ہے کہ اس کو منایا جاتا ہے۔ اس طرح وہ پیرنٹس کو اپنے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ ایک دن منایا ہوا ہے۔ اس دن جو ہے ایک دن سال میں وہ جو ہے ان کو جا کے ملتے ہیں، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے برابری کے حقوق حاصل ہیں غیر ممالک میں، اور اس طرح جہاں اس کو حقوق حاصل ہیں وہاں عورت کی تذلیل بھی وہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا عورت کو جو حقوق ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیے تھے، وہی حقوق آج بھی اس کو ملیں تو وہ آج بھی معاشرے میں اسی طریقے سے ترقی کر سکتی ہے جیسے وہ پہلے کرتی تھی۔ اگر ہم بحیثیت ماں، اگر ہم عورت کی عظمت کو دیکھیں، جی تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم بحیثیت ماں اگر عورت کی عظمت کو دیکھیں تو سلیوٹ ہے ماؤں پر، ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے لخت جگر قربان کیے۔ وہ بھی ماں بھی ہیں جنہوں نے ارسطو سے لے کر سکندر اعظم جیسے دلیروں کو ماؤں نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، عورت کی عظمت کے لیے میں ایک چیز اور کاؤنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ جنت کو اگر تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں تلے کریں۔ ایک شاعر نے ماں کے حوالے سے کہا تھا کہ عورت کبھی مریم کبھی زہرا، عورت ہی نے ہر دور میں قوموں کو سنبھالا۔ اگر ہم بحیثیت ماں دیکھیں، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، تو ماں کا درجہ جو ہے 3 درجے ماں کے ہیں اور 4تھا درجہ باپ کا ہے۔ تو عورت کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، اور سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے، سارے رشتے مل سکتے ہیں، لیکن ہمیں ماں کا بدل کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اور ماں کے لیے کیا کہا گیا ہے، والدین کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، اور وہ جو اپنی ماں کتنی قرب پر قرب سہ کر اپنے بچے کو پالتی ہے، ہم چاہے جتنا بھی ان کی ماں کی خدمت کر لیں تو اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ سکندر اعظم کو دیکھ لیں، ارسطو کو دیکھ لیں، حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، ہمارے تمام اولیاء کرام کو دیکھ لیں، تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیں، ان کو جنم کس نے دیا؟ ماں نے ہی دیا۔ آپ عورت کی عظمت کی عظیم مثال میں ایک آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آب زمزم کے لیے جب آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہاڑی تک صفا مروہ تک بھاگی تھیں، دوڑی تھیں، ساتھ انہیں چکر لگائے تھے، بعد میں آب زمزم پھوٹا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کیا پہلے بھی جو حج کے فرائض میں شامل ہے کہ ہمیں صفا مروہ کرنی ہوتی ہے، ہم نے وہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اگر آج بھی وہ ہم چکر نہ لگائیں تو ہمارے حج کی تکمیل مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے بغیر تو ہمارا حج بھی مکمل نہیں ہوتا، تو عورت کی عظمت اور کیا ہوگی۔ اگر بحیثیت بیٹی دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو کتنا درجہ دیا ہے۔
पहले क्या होता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों को मार दिया जाता होता था, बच्चे गिरा, जो बेटियां होती थी उनको बच्चे ही हमल के दौरान ही गिरा दिए जाते होते थे। तो इस तरह के जो थे, इस तरह की ज़माना जahलियत में जो होते थे, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर जो जिस इंसान की 2 बेटियां होंगी और उसने उनकी सही तालीम और तरबियत की, तो वो मेरे साथ जन्नत में इन 2 उंगलियों के बराबर होगा। 2 उंगलियों के बराबर होगा, जैसे शहादत की 2 उंगलियां बराबर होती हैं मेरे, तो ऐसे मेरे शाना बशाना होगा। तो ये तो बेटी की है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लोगों को दिखाने के लिए और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ लाती थी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे और उनके लिए अपना रुमाल बिछाया करते थे। और उनकी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा जो जन्नत की और में औरतों की सरदार होंगी, जो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की वालदा माजिदा हैं, वो उस रुमाल पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरवर कायनात तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं, नबी हैं, नबियों के सरदार, वो खड़े हो जाया करते थे और फिर वो अपना रुमाल बिछाते थे जहाँ पे उनकी जो बेटी हैं वो तशरीफ़ फरमा होती थी, वो वहाँ पर बैठा करती थी। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू, वो जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा चला करती थी, तो वो उनको आगे चलाया करते थे, फिर उनके पीछे चलते थे। जहाँ जहाँ वो कदम रखती थी, उन कदमों के ऊपर अपने कदम रखते थे ताकि उनके कदम मुबारक पर किसी और मर्द के कदम ना पड़े, तो उनको अपने आगे चलाया करते थे। तो अब आप ये देखें कि औरत बहैसियत बीवी कितना मकाम रखती है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो आपको औरत की अज़मत का अंदाज़ा होगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात 11 थी। कितना अपनी अज़वाज मुतहहरात को दर्जा दिया करते थे, जिनके बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मुल मसाकीन का दर्जा उनको दिया। वो भी तो वो हैं, वो खातून हैं जिनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सरदार किया, वो भी तो खातून हैं, उनकी बेटी हैं। और इसके अलावा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि हज़रत खदीजा तुल कुबरा, जो उनकी पहली अज़वाज मुतहहरात में से हैं, वो वफ़ात पा गई, तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए इतना रोया करते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। तो हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी आए अल्लाह के रसूल, आप उस औरत के लिए इतना क्यों रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक तक तर हो जाती है और आप इतना हज़ारों कतार रोते हैं, कि हम भी तो हैं, आप उनको भूल क्यों नहीं जाते। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐशा, खदीजा उस वक्त मेरे पास आई थी जब लोग मुझे मेरे ऊपर पत्थर बरसाते थे, और आप उस वक्त मेरे पास आई हैं जब लोग मुझे सलाम भेजते हैं। तो अज़वाज मुतहहरात से कितनी मोहब्बत और कितनी उल्फत होती है, और बहैसियत बीवी उसको कितना उसको अहमियत देनी चाहिए। इसके लिए कुरान पाक में बार बार ज़िक्र किया गया है। और इसके अलावा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप गीनों से नरमी से पेश आएँ। और ये देखें, इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। और औरत को उन्होंने अहमियत देने के लिए क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत का हक़ दिया कि औरत की अहमियत को बुलंद हो सके, उसको बराबर का हिस्सा बनाया जा सके, उसको ख़ावंद की जायदाद से 8वां हिस्से का हक़दार बनाया है, उसको बेटों की जायदाद से 6ठे हिस्से का हक़दार बनाया है, बेटियों की जायदाद से उसको 6ठे हिस्से का हक़दार बनाया है माँ को। और इसी तरह बेटियों को एक तिहाई हिस्से का हिस्सेदार बनाया है, बाप की जायदाद से, माँ की जायदाद से 1/3 हिस्से का। तो विरासत के हक़ से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को कहीं किसी भी मामले में कमतर नहीं समझा। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की गवाही को भी तस्लीम किया है, और कहा है कि जहाँ एक मर्द की गवाही होती है, वहाँ 2 औरतों की हो,
لیکن یہ لوگ کم عقل جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا کوئی عقل ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حق میرے اسلام نے، میرے خدا نے، میرے نبی نے دیا ہے عورت کو، اور یہ کہا ہے کہ جب شہادت دینی ہو، کوئی گواہی دینی ہو تو 2 عورتوں کی ہو، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ وہ صرف اور صرف اس لاجک پہ کیا گیا کہ عورتیں گھریلو کام میں، پریشانیوں میں، بچوں کے معاملات میں الجھی رہتی ہیں، اس وجہ سے ایک عورت اگر بھول جاتی ہے تو دوسری عورت ہو، اس وجہ سے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مترادف قرار دے دی گئی۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ عورت کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ عورت بحیثیت بیوی وہ سوری بہو کو اگر ہم دیکھیں تو بہو کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے، اس تصور میں ہی اس طرح ہی اس کو کنسیڈر کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو بہو کے اوپر ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں، یہ میرے لیے بھی ناپسندیدہ ہے۔ اگر بہو اپنی خوشی سے اپنے ساس اور سسر کا خیال رکھتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنی ساس کا خیال رکھتی ہے، اپنے سسر کا رکھ لیتی ہے، اس کے لیے کھانا بناتی ہے، حالانکہ یہ بہو پر واجب نہیں ہے، یہ بہو کا فرض نہیں ہے۔ یہ فرض ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹے کا فرض ہے، نہ کہ بہو کا۔ اگر یہ بہو کر دیتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اس کے لیے شوہر کو اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بیوی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے بہن بھائیوں کا خیال رکھے، اس کے ماں باپ کا خیال رکھے۔ اگر وہ رکھتی ہے تو یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا احسان ہے اپنے شوہر پر کہ اس کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ تو بیوی کے لیے صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ ساجدہ دہج کر رہے، اپنے شوہر کو خوش کرے، جب وہ واپس آئے تھک ہار کر اس کے لیے تیار ہوئی ہو، اسے اچھے سے پیش آئے، اس کے منہ میں نہ چمٹ جایا کرے، آرام سے پیش آیا کرے۔ تو یہ ہے، اور شوہر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مار پٹائی کرے یا اس کے اوپر تشدد کرے۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول نافذ کر دیے تھے، قرآن پاک میں بھی ہیں کہ عورت کے اوپر سختی نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ حدود تعزیرات پاکستان میں بھی اس کے حدود تعزیرات کے تحت عورت پر تشدد پر تشدد کے لیے بہت سی سزائیں مقرر ہیں، جس کے لیے جو ہے ان نے ایک ہیلپ لائن کا وہ بھی کیا ہے، نفاذ کیا تھا، اور اس کے علاوہ فیملی جو کیسز وغیرہ تھے وہ بھی ہمارے کورٹس وغیرہ میں چلتے ہیں۔ تو عورت کے لیے کیا مقام حاصل ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی عورت کو اہمیت دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اسلام میں عورت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ عورت کو اگر ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ان میں عورت کو کیا اہمیت ہے، تو دوسرے مذاہب میں عورت کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ جو رٹا لگاتے رہتے ہیں عیسائیت میں، یہودیت میں اور ہندو مت میں کہ عورت کو مقام حاصل ہے۔ اب دیکھیں ہندو مت میں عورت کو ستی قرار دیا جاتا ہے، عورت کو جلا دیا جاتا ہے، عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ہندو مت میں اس طرح کی رسومات ہیں جو عورت کو بالکل کمزور کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم عیسائیت میں دیکھیں عورت کو مقام حاصل ہے، کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ بیچاری لائنوں میں لگی رہتی ہے، اس کو کوئی وہ نہیں کیا جاتا، کوئی اہمیت۔ یہ اہمیت ہے کیا؟ بیوی اپنا خرچہ خود کرتی ہے، شوہر اپنا خرچہ خود کرتا ہے، یہ عورت کو آزادی ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی طلاق کا حق حاصل نہیں ہے، اس میں کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ یا اس طرح کے جو ہیں الگ سے دو ہیں، ان کی الگ سے وہ ہیں کہ بھی نہیں ٹھیک ہو، کچھ مانتے ہیں کہ طلاق دی جائے، کچھ کہتے ہیں کہ طلاق نہ دی جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے انجیل میں خاص طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھی عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے الگ مریں تو تب ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں کوئی طلاق کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایز کمپیئر ٹو اسلام اس کا ہم موازنہ کریں تو اسلام میں عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے۔ اگر طبعی طور پہ یا ویسے بھی عورت مرد اور عورت کی نہیں بنتی تو عورت جو ہے اپنی خلا کا حق رکھتی ہے۔
اس کو کھلا دے دیجیے، وہ الگ ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو ہیں یہ صرف اور صرف ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہی دیتا ہوتا ہے، عورت کے حقوق ہیں اس کو دیتا ہے۔ ہاں ایک اور چیز کی ناانصافی کی جاتی ہے کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو فیمیل ہیں وہ جو ہے تنگ کرتی ہیں، وہاں کہتی ہیں کہ نہیں یہ دو شادیاں نہ کریں، 3 نہ کریں۔ یہ اس طرح سے عورت کا ہے جو ہے استحصال کی، مرد کا استحصال ہوتا ہے اور وہ عورتیں کرتی ہیں، لیکن وہ کرتی ہیں اپنی محبت میں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بچے پال نہیں سکتا تو دوسرے بچے کیسے افورڈ کر سکے گا۔ ہاں اگر مالی طور پہ اگر مرد افورڈیبل ہے اور جسمانی طور پہ بھی اگر وہ افورڈیبل ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، تو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے اور وہ رکھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ نام کی بیویاں رکھے اور ایک کے پاس جائے اور دوسری بیویاں ایسے رلتی رہیں بیچاریاں، تو ایسا نہیں۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے 4 بیویوں کی تو وہ ضرور کرے ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو بیوہ عورتیں ہیں وہ بھی بیچاری، ان کے مردوں کی جیسے کمی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو گھر مل جائے گا۔ اور اگر وہ مالی طور پہ بھی استحکام ہے، استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ لیکن یہ کہ وہ 4 بیویاں رکھتا ہے تو چاروں بیویوں کو حق بھی پورا دے، برابر کا حق دے، تو تب تو وہ 4 رکھے۔ اگر وہ ایک بیوی کو ٹھیک رکھتا ہے اور دوسری کا اس کو حق نہیں دیتا، تو آخرت میں وہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا ایک سائڈ جھکی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ اس نے ایک بیوی اپنی کا حق مارا ہوا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ بشرطے کہ وہ افورڈیبلٹی بھی ہو اس کی، تو تب وہ کر سکتا ہوتا ہے۔ تو میں ایسی جو ہماری فیمیل خاتون ہیں، وہ اگر ان کا شوہر افورڈ کر سکتا ہے تو ان کو ضرور کرنے دیں، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کرنے دیں، آپ لوگ اس کو تنگ نہ کریں۔ اور سب سے ایک اہم بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں عورت ماں کو تو پوجا جاتا ہے، ماں کا ایک آخری بات جو میں آپ لوگوں کے عورت کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، ایک بیٹی ہے نا ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، اس کے لیے سٹھیاں کرائی جاتی ہیں، اس کے لیے عقیقے کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا اس سے پیار محبت کیا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو لکھایا جاتا ہے، باپ سکولوں میں لے کر جاتا ہے، بیمار پڑ جائے تو ساری ساری رات جاگتے ہیں ماں باپ، تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو انگلی پکڑ کر اس کو سکول میں داخل کرایا جاتا ہے، پھر اس کو لے کے آتے ہیں، ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کے بھائیوں کے ساتھ جاتی ہے، وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے بھائیوں کی، اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کی بلوغت کا خیال رکھنے کے لیے والدین ہر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو سمجھاتے رہتے ہیں، اس کی اچھی سے اچھی چیز اس کے لیے لے کے آتے ہیں۔ بھائی ہوتے ہیں، بناؤ سنگھیار کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، یہ ہماری بہن کے لیے ہے، یہ ہماری بہن کے لیے ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہن کو خوش رکھنے کے لیے باپ بھی یہی کرتا ہے، یہ میں اپنی بیٹی کے لیے لے کر جا رہا ہوں، یہ خاص طور پہ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے جہیز اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ اپنی لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو جدا کرتے ہیں تاکہ اس کی بیٹی اپنی زندگی کو آگے گزار سکے۔ اس کی پھر اس معصوم بیٹی کو ایک دلہن کی طرح تیار کیا جاتا ہے، ایسے باراتی ہوتے ہیں اتنی تعداد میں، اس کا باقاعدہ طور پہ ایک حلال نکاح کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کو دوسرے بندے کے حق میں دے دیا جاتا ہے۔ جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے، نیا گھر ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو اتنی محبت دی جاتی ہے، پھر وہاں اس کو شوہر کی محبت نصیب ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت لے کر بہن بھائیوں کی محبت اس کو پھر اس کو شوہر کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ شوہر کی دل کی رانی بن کر رہتی ہے، گھر کی ملکہ بن کر رہتی ہے، راج کرتی ہے شوہر کے دل پر۔ شوہر اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اسی کچھ عرصے بعد اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کے لیے ایک ماں بن جاتی ہے۔ پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، پھر وہ بیوی بنتی ہے، پھر وہ ماں بن جاتی ہے۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ماں کی طرح سوچتی ہے، پھر انہیں بچوں کو وہ پالتی ہے، پھر ان کو بڑا کرتی ہے، پھر وہ ساس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ساس بنتی ہے، پھر وہی بچے جو اس نے پیدا کیے ہوتے ہیں وہ اس ماں کو پوجتے ہیں، پھر اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، پھر وہ کہتے ہیں میں ہماری ماں، میری ماں، ہماری ماں،
ان کی صبح بھی ماں سے شروع ہوتی ہے اور شام بھی ماں پر ختم ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے جڑا رہتا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کی بیٹی کا ایک واحد رشتہ ہے جو آپ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتا، جو آپ کے دکھ اور سکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹے ہوں، نہیں، میں کہتی ہوں بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لیکن بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کو بیٹی ادا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرے ممالک میں عورت کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں ہماری عورت ایک رانی ہے، ایک ملکہ ہے، ایک کوئین ہے گھر کی۔ تو دوسرے ملکوں میں عورت کو برابری کا مقام دیکھ کے اس کو بیچاری کو لائنوں میں رلنا پڑتا ہے، اس کو گاڑی میں کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عورت گاڑی میں جا رہی ہے، کسی لوکل بس پر جا رہی ہے تو مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا آپ بیٹھ جائیں، باجی آ تساں بایا ونجو۔ تو یہ عورت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ کہیں کسی دفتر میں جاتی ہے نا تو 4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈ پر ہو جاتے ہیں، بیویاں آ رہی ہیں، تو یہ عورت کو ایک مقام دیا جاتا ہے۔ رات کے ٹائم کہیں عورت جا رہی ہے تو رک جاتے ہیں، بی کیا مسئلہ ہے، رات کے ٹائم کیوں جا رہی ہیں۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو این ادر کنٹریز، ایز ویسٹرن کنٹریز، اس طرح کے حقوق کوئی حاصل نہیں ہے۔ عورت ہمارے گھر میں راج کرتی ہے، کچھ نہیں کماتی پھر بھی خوش رہتی ہے الحمدللہ، لیکن وہاں عورت کو اپنے رہنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے۔ شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا، بیوی شوہر کا خرچہ نہیں اٹھاتی، اور یہاں ہماری عورت راج کرتی ہے۔ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو اولڈ ہاؤسز میں نہیں، گھروں میں بٹھایا جاتا ہے اور پوجا جاتا ہے، اور کہتے ہیں بڑوں کے ہونے سے ہمارے گھر کی برکت ہے۔ تو یہ ہے ہماری عورت۔ تھینک یو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور جب کسی انسان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے، اس کو بیٹا عطا کرتا ہے۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن، تمام خواتین کو مبارک ہو۔